ہمیں اتہاس میں کئی ایسے شہر ملے گئے جو پہلے تو زمین کے اوپر تھے لیکن آج وہ سمندر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ گریس کے سمندر میں 5000 سال پرانا ایک پورا شہر ڈوبا ہوا ہے جس کو پیولو پیٹری کہا جاتا ہے۔ وقت کے گزرتے ہمارے ارتھ کی جیوگرافی چینج ہو رہی ہے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اوشنز کا پانی بڑھ رہا ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والے سالوں میں دنیا کے کئی چھوٹے بڑے شہر پانی کے اندر ہوں گے۔ اس گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے کون سے شہر کتنے اور کب ڈوبیں گے، یہی سب کچھ آپ آج جانیں گے۔ عیشا امجانی وائس میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہم سب نے گلوبل وارمنگ کا نام سن رکھا ہے۔ ہمارے پلینٹ کا ایوریج ٹمپریچر دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے گلیشیئرز تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں۔ 1880 ایئر سے لے کر آج ہمارے 2022 تک ارتھ کا ایوریج ٹمپریچر 1.4 سینٹی گریڈ سیلسیس تک بڑھ گیا ہے، اور اگر لاسٹ 20 ایئر کو دیکھا جائے تو ہر سال پچھلے سال سے گرم ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ گلوبل وارمنگ کا ریشو تیزی سے بڑھتا ہے، اور ناسا کے مطابق اس بات کے 95% چانس ہے کہ یہ گلوبل وارمنگ ہیومن ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہو رہی ہے، جس میں ماس لیول یا فوسل فیول اور ڈیفارسٹیشن کا استعمال ہونا بھی ہے۔ فوسل فیولز کے جلنے کی وجہ سے مختلف گیسز ایٹماسفیئر میں اکٹھی ہو کر گرین ہاؤس ایفیکٹ پیدا کرتی ہے۔ اب اس کے نتیجے میں دنیا بھر میں موجود برف کے گلیشیئر میلٹ ہو کر اوشن کا لیول بڑھا رہے ہیں۔ فوسل فیولز استعمال کرنے سے پہلے ہی 1800 to 1900 ایئرز تک اوشن کا لیول 6 سینٹی میٹر بڑھ چکا تھا، یعنی 2.5 انچ، لیکن فوسل فیولز انسان کے ہاتھ لگنے کے بعد سے اوشن لیول میں اضافہ دیکھا گیا۔ 1900 to 2000 ایئرز اوشن لیول میں 19 سینٹی میٹر کا اضافہ دیکھا گیا ہے، جو پچھلے 100 سالوں کے حساب سے 3 ٹائمز زیادہ ہے۔ اس سے بھی بری خبر یہ ہے کہ 2000 سال سے لے کر آج 2022 صرف ان 22 سالوں کو دیکھا جائے تو اوشن کا لیول پچھلے 100 سالوں سے ڈبل سپیڈ بڑھ رہا ہے۔ نیشنل ایٹماسفیئرک ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے کہ اگر ایسی سپیڈ سے گلوبل وارمنگ بڑھتا رہا اور گلیشیئرز میلٹ ہوتے رہیں تو ایئر 2100 تک ہمارے سمندروں کا لیول 2.5 میٹر تک بڑھ جائے گا، اور یہ واقعی ہی بہت الارمک سچویشن ہے۔ یعنی 2100 سال تک وہ کوسٹل سٹیز جو بالکل سمندر کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور جس کی ایلیویشن صرف 2.5 میٹر یا اس سے بھی کم ہے، وہ آدھی سے بھی زیادہ سمندر کے اندر ہوگی، جیسے کہ تھائی لینڈ کا کیپٹل بینکاک یہاں گلف آف تھائی لینڈ سے صرف 1.5 میٹرز اونچی ہے۔ لہٰذا 2100 سال میں بینکاک کچھ اس طرح دکھے گا۔ بنگلہ دیش کے کیپٹل ڈھاکہ میں پوری ریور کے کنارے اچھی خاصی آبادی پانی کے اندر ہوگی، اور باکو کا زیادہ تر کوسٹل ایریا پانی کی نظر ہو چکا ہوگا۔ سنگاپور کے کئی آؤٹ کٹس کے بنے کئی پروجیکٹس ڈوب جائیں گے۔ اس کے علاوہ نیدرلینڈز کے ایمسٹرڈیم اور روٹرڈیم سمندر قریب آدھے سے زیادہ ملک کمر جتنا پانی میں ہوگی، اور مالدیوز میں موجود سارے آئی لینڈز اور ان میں موجود سارے ریزورٹس کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ یعنی 2100 سال تک تقریباً 1.5 ارب لوگوں کو ان مقامات سے ہٹ کر کسی اور شفٹ ہونا پڑے گا۔ اب یہ تو ہم نے صرف اس سچویشن کی بات کی ہے جب 80 سال کے بعد سمندروں کا 2.5 میٹر لیول بڑھے گا، لیکن اگر دنیا کے موجود تمام گلیشیئر میلٹ ہو گئے تو کیا ہوگا؟ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق میلٹنگ ریٹ اگر 80 سپیڈ سے چلتا رہا تو 5000 سال کے بعد پورا گرین لینڈ آئی لینڈ اور تمام گلیشیئرز میلٹ ہو جائیں گے، اور ان کی وجہ سے ہمارے اوشنز کا لیول 70 میٹر تک بڑھ جائے گا۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ نوبت 5000 سالوں میں ہی آئے۔ جس تیزی سے انسان دن بہ دن نیچرل ریسورسز کو ایبیوز کر کے آب و ہوا کو خراب کر رہا ہے،
لگتا یہ ہے کہ یہ نوبت 2000 سالوں میں ہی آئے گی۔ تو اس سچویشن میں ہمارا ارتھ کیسا دکھے گا؟ اور اس سے بڑھ کر یہ ہمارے سب کانٹیننٹس میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے کون کون سے انڈر واٹر سٹی کے داستان بن کے رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں بے آف بنگال۔ اس سے آپ کو شاید یہ دیکھ کر شوق لگے گا کہ قریب پورا کے پورا بنگلہ دیش بے آف بنگال کی لپیٹ میں ہوگا، اور اگر اس کے کیپٹل ڈھاکہ کی بات کی جائے تو یہ 30 میٹر 100 فیٹ گہرے پانی میں ڈوب چکا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ بے آف بنگال انڈیا کے کئی حصوں میں قبضہ جما لے گا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلکتہ سے لے کر مالڈا اور پٹنہ سمیت یہ سارا ریجن سمندر کے نیچے ہوگا۔ بے آف بنگال کا کوسٹ جو آج بنگلہ دیش اور انڈیا میں لگتا ہے 70 میٹرز بڑھنے کے بعد وہ بھوٹان اور نیپال کا کوسٹ کہلایا جائے گا۔ اسی طرح یہاں بھی ایسٹ انڈیا 50 میٹرز تک اندر کھسک جائے گا، جس کی وجہ سے یہاں بڑی آبادی والے شہر بری طرح سے اثر انداز ہوں گے۔ اگر ہم صرف چنئی کی بات کریں تو 200 فیٹ پانی کے اندر ہوگا۔ 1959 میں کنسٹرکٹ کی گئی LIC بلڈنگ، جو ایک وقت انڈیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہوا کرتی تھی، اور وہ پوری کی پوری بلڈنگ پانی کے اندر ہوگی۔ چنئی سے ہوتے ہوئے پانی کا لیول تامل اور آندھرا کے بارڈر پہ جا لگے گا۔ انڈیا کے ویسٹرن کوسٹ پہ نظر ڈالیں تو 70 میٹرز بڑھنے کے بعد نارتھ اور ساؤتھ گوا کے تمام بیچ ریزورٹس بھی پانی میں ڈوب جائیں گے۔ نہ ممبئی بچے گا اور نہ ہی نوی ممبئی، کیونکہ یہ پورا ایریا آل دا وے گجرات کے بارڈر تک 54 میٹر یعنی 177 فیٹ پانی کی نظر ہو چکا ہوگا۔ یعنی ممبئی کا لوڈا ٹرمپ ٹاور اگر تب تک بچا ہوگا تو اس کے 15 فلور تک انڈین اوشن کا راج ہوگا۔ اگر آگے بڑھ کر گجرات کی بات کی جائے تو گجرات ایک آئی لینڈ بن چکا ہوگا، جیسے کہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 70 میٹر بڑھنے کے بعد عربین سی کے پانی نے گجرات کو انڈیا سے الگ کر دیا ہے، اور اگر تب تک انسان کی نسل بچی تو احمد آباد شاید کوئی بیچ ریزورٹ میں کنورٹ ہو جائے گا، کیونکہ عربین سی کا بارڈر آگے بڑھ کر احمد آباد تک جا لگے گا۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان پر۔ حیرت انگیز طور پر پاکستان کی پوری پروونس سندھ ہی عربین سی کی لپیٹ میں آ چکی ہوگی۔ کراچی سے لے کر حیدرآباد، نواب شاہ، سکر سے ہوتے ہوئے 400 کلومیٹر میں آنے والی تمام میجر سٹیز کی کئی سو فیٹ پانی کے اندر گمنام شہروں کی مشکل اختیار کرے گی۔ آبادی کے حساب سے دنیا کا 7واں بڑا شہر کراچی 190 فیٹ عربین سی کے باٹم میں ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ پاکستان کے سدرن کوسٹ یہ موجود آج جو دنیا کا سب سے ڈیپسٹ سی کوڈ گوادر کے نام سے پہچانا جاتا ہے، وہ تب واقعی ہی ڈیپ اوشن کی نظر ہو کر صرف ایک چھوٹے آئی لینڈ سے زیادہ نہیں بچے گا۔ امید ہے عیشا امجانی وائس کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔